جی ویورز ونس اگین ویلکم ٹو آج کا سب رنگ. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا سب رنگ جو ہوتا ہے اس میں ہم مختلف شخصیات جو ہیں لوکل اور انٹرنیشنل جو آپ کے سامنے لاتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے, ان کی زندگی پر بات چیت ہوتی ہے. آج جو شخصیت ہے وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے, صرف یہاں یو کے میں نہیں پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. ان کا سیاست سے تعلق ہے 1990 سے, اور جناب 1990 میں وہ کونسلر منتخب ہوئے اور 1993 میں ساؤتھ یورکشائر لیبر پارٹی کے چیئرمین بھی وہ بنے, اور ان دونوں پوزیشنوں کو انہوں نے سال 2000 تک اپنے پاس رکھا. اور یہی نہیں, رادرم میں کم عمر مجسٹریٹ بننے کا بھی ان کو یہ شرف حاصل ہے. آج ہمارے ساتھ جناب بالکل لارڈ نذیر احمد صاحب موجود ہیں. جی لارڈ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی صاحب. لارڈ صاحب ہم آپ کو آج کے سب رنگ میں ویلکم کہتے ہیں, اور بہت ساری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, لیکن کشمیر کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. میں میرپور آزاد کشمیر شہر میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کلیال شہرو, سیکٹر B5, ایکچولی اب تو نئے میرپور کے اندر آ گیا ہے. وہ اس وقت گاؤں ہوتا تھا جب میں وہاں پہ پیدا ہوا, اور پھر کیونکہ جب میں چھوٹا چھوٹا بڑا ہونے لگا تو وہ شہر بن گیا. اب وہ بڑا شہر ہے میرپور آزاد کشمیر. تو 11 سال تک 11.5 سال تک میں وہاں پہ رہا, پھر میں انگلینڈ میں آ گیا. اچھا, وہاں جب آپ تھے تو آپ نے کہاں تک تعلیم پائی تھی 11 سال کی عمر تک؟ 11 سال تک میں ڈگری تو نہیں کر سکتا تھا, ظاہر ہے. میں نے 5ویں جماعت تک وہاں پہ پڑھا, لیکن میں کلاس مانیٹر تھا, اور اپنے اسکول میں الحمدللہ میں ٹاپ پوزیشن لیتا رہا جب تک میں کلیال شہرو اسکول میں تھا. اور پھر جب میں انگلینڈ میں بھی آیا تو اس وقت بھی اسکول میں جو اسکول بابی ہوتا تھا اس وقت ویلفیئر آفیسر جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے ساتھ جا کے لوگوں کے گھروں میں انٹرپریٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا, اس کے ساتھ والنٹیرلی آف کورس. یہاں پر بیٹھ کر بھی آپ مانیٹر ہیں, کیونکہ جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ پہلے ہی جواب دینا شروع کر رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ. اچھا, 11 سال کی عمر میں آپ یہاں یو کے میں آئے تو صاف ظاہر ہے یہاں آپ نے بتایا کہ یہاں بھی آپ کالج میں گئے. یہاں پر کہاں تک تعلیم آپ نے حاصل کی؟ جی, میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں یہاں شیفیلڈ ہالم یونیورسٹی میں پڑھا, اور اس سے پہلے میں قرآن بھی پڑھتا رہا, مسجد میں بھی جاتا رہا, اور جو لوکل اردو کلاسز ہیں, ظاہر ہے اردو او لیول تک بھی پڑھا. تو تعلیم کے علاوہ جو بزنس ہے اس میں نے بہت سارا وقت گزارا. اور اگر جو آج کا معیار ہے اس کو دیکھا جائے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں PhD میں نے کر لی تھی اسی وقت, کیونکہ 1990 میں سیاست میں حصہ نہیں لیا, بلکہ 1976 میں جب میں لیبر پارٹی میں شامل ہوا تو یہ 34-35 سال ہو گئے, 75-76 سے جی 40 ہو گئے, 40 ہو گئے, 75-76 جو ہے اب 2015 ہے, تو اس لیے 40 سال ہو گئے ہیں لیبر پارٹی کے اندر. اور اس وقت میں پریزیڈنٹ بھی اپنے کالج ٹامس رادرم کالج کا الیکٹ ہوا. تو سیاست میں لیکن سیاست میں آپ کو کون سی چیز کھینچ کر لائی, کیسے آپ سیاست میں قدم رکھا آپ نے؟ قاضی صاحب, ایکچولی کوئی چیز آپ کو کھینچ کے نہیں لاتی, یعنی میں وہ یہ ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ باپ دادا آپ کے سیاست میں ہیں, آپ آتے ہیں, وہ موروثی سیاست, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے اندر وہ جو کیڑا آپ سمجھتے ہیں وہ جینز جو ہوتے ہیں, وہ جینز تو ویسے نیچرلی بہت سارے لوگوں کے اندر جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں, لیکن اس کو لائیو کرنا, اس کو زندہ کرنا, یہ اپرچونٹی کی بات ہوتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو اپنے میرپور کلیال شہرو میں جو لوگ سیاست میں تھے وہ مجھے اٹریکٹ کرتے تھے, میں ان کے نعرے لگاتا تھا. میں چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے کیونکہ کلاس مانیٹر ہونے کی وجہ سے میں کلاس لیڈر تھا اف یو لائک, اور ان کو ساتھ رکھ کے نعرے لگانا. پھر مجھے شوق تھا کہ میں مولوی بن کے تقریریں کروں. تو یعنی قبرستان جو ہمارے گھر کے نزدیک قبرستان ہے, وہاں پہ آج بھی وہ اینٹیں جو مسجد کی میں نے لگائی تھی, اور وہ مسجد محراب بنایا, اور وہاں پہ کرسی رکھ کے میں ایک ہاتھ میں سٹک رکھ کے میں اٹھ کے خطبہ الحمدللہ, وہ جو ہے نا وہ ان کو سارے جو بچے تھے ان کو نماز بھی پڑھاتا تھا, تو قرآن بھی
پڑھتا تھا. یہاں پہ بھی قاری صدیق صاحب کا ذکر میں کافی عموماً کرتا ہوں کہ میرے استاد یہاں پہ ہیں, تو مسجد میں قرآن پڑھتا اور بچوں کا, بلکہ بچوں کے جو لیڈرشپ تھی کہ میں ٹریجرر تھا, بچوں کے پیسے جو ہیں وہ جمع کرتا تھا, پارٹی کرتے تھے, پھر اس کو آرگنائز کرتے تھے. تو یہ یعنی نیچرل پروسیس ہے. جو لوگ ہیں نا, کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹیکسٹ بک ٹائپ آف لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. اور آج جو سیاستدان جس میں فیل ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ وہ اس کو پروفیشن بنا کے, یونیورسٹی سے نکل کے وہ سیدھے آ جاتے ہیں ہاؤس آف کامنز میں, اور اس کے بعد پھر وہ منسٹر بنتے ہیں. ان کو لائف لیول جو لو لیول لائف ہے ان کو نہیں, اس کو جو لو لیول نہ کہیں, وہ زندگی کا ایکسپیرینس, زندگی کا ایکسپیرینس کہیں, کیونکہ زندگی کا ایکسپیرینس جب تک آپ نے فش اینڈ چپس بنائے نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ بیٹر کس طرح یا کس طرح بیٹر بنتا ہے. اگر آپ نے لوکل مارکیٹ سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ شوز نہیں خریدے تو آپ کو کیا پتا کہ غریب لوگ کس طرح رہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی اپنی ٹراؤزرز جو ہے اس کے اوپر, یعنی دیکھیں یہ تو میرے لیے تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑے کو وہ سی لیتے تھے جہاں سے وہ اگر وہ پھٹ گیا تو میں بھی وہ کرتا رہا ہوں آج بھی. بلکہ میں جب کہیں جاتا ہوں تو سوئی دھاگا میرے وہ ساتھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کاؤنسلر بنے تھے رادرم میں تو ور یو دا فرسٹ کاؤنسلر ان رادرم؟ جی فرسٹ مسلم, فرسٹ پاکستانی, فرسٹ کشمیری. ہاں جی. تو پہلے 66 کاؤنسلر تھے, اس میں سے 65 انگریز تھے, ایک میں تھا. اور میں نارملی یہ کہتا ہوں کہ رودرم میں ہم نے ڈیموکریسی کا بیلنس رکھا ہوا تھا کہ 65 لیبر کاؤنسلر تھے, ایک کنسرویٹو ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ڈیموکریسی کے یعنی یہ نہ ہو کہ 100% وہ سمجھیں جی کہ یہ کوئی سوویت یونین یا چائنا کی جس مافیا گروپ ہے, جی ہاں وہ گروپ ہے کہ وہ سارے کے سارے 100% ان کے. تو ایک کنسرویٹو ہوتا تھا. آج تو خیر سیاست بدل گئی ہے, لیکن اس وقت زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب جو مین وجہ تھی اس وقت سیاست کی, وہ جو سیاست تھی وہ امید کی سیاست تھی, وہ پالیٹکس آف ہوپ. آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ الیکٹ می and I will get you good education. Elect me and I will get you good health services. Elect me and we will have good transport service. Elect me, we will clean up our streets. آج جو ہے وہ سیاست ڈرانے کی ہے. Elect me, I will make your children safe from these sexual predators. Elect me, I will keep you safe from these terrorists and extremists. اور اس کی وجہ سے یہ لینگویج جو ہے وہ انسینیویٹ کرتی ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں, یہ سارے پاکستانی ہیں, یہ فورنرز ہیں, یہ سارے ایتھنک مائنورٹی ہیں. اس کی وجہ سے پھر جس طرح محسن احمد جس طرح رودرم میں شہید کیے گئے 82 سال کی عمر کے, جس طرح ہماری بیٹیوں کے جو دوپٹے ہیں ان کو کھینچا جا رہا ہے, جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر تھوکا جا رہا ہے. میں بالکل ان ساری باتوں پر آؤں گا, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا جب آپ کاؤنسلر بنے تو جو وہاں کے کاؤنسلر تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ ویل ٹو بی آنسٹ میرے رودرم میں جو کاؤنسلر تھے وہ پرانے دوست تھے لیبر پارٹی کی وجہ سے, کیونکہ میری ایکٹیویٹیز تو لیبر پارٹی کے اندر تھے. جی ہاں, تو وہ مجھے جانتے تھے بڑا. وہ یعنی وہ ریس کے حوالے سے مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کوئی ایسے دیکھتا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی یا کشمیری یا بلیک آ گیا ہے. وہ یہی ان کو پتا تھا کہ کئی سالوں سے میں فش اینڈ چپس جو ہے وہ شہر میں بیچ رہا ہوں, کئی سالوں سے میں یہاں پہ سیاست میں حصہ لے رہا ہوں. میں لیفلٹ بھی ڈیلیور کرتا تھا, میں وہ جو جمبل سیل ہے وہاں پہ جا کے جمپرز بھی بیچ کے, شوز بھی بیچ کے لیبر پارٹی کو پیسے دلواتا تھا. تو اس کی میری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لوگ مجھے آپ کی بڑی عزت بھی کرتے تھے اور جانتے تھے بھی. عزت کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن جانتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ کاؤنسلر بننے کے فوراً 3 سال بعد یو ور دا ینگسٹ میجسٹریٹ ان دا ٹاؤن ایز ویل. اپنی کمیونٹی کے کیا یعنی کہ تاثرات تھے اس کے بارے میں, اور جو لوکل کمیونٹی تھی کیا آپ کے سامنے ایسے کیسز آتے تھے جو ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھے, اور آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے تھے؟ یا کہ پاکستان جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی مجسٹریٹ صاحب ہمارے واقف ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں اور کوئی سفارش وغیرہ کروا لیتے ہیں, کچھ اس طرح کی کوئی؟ سو قاضی صاحب لیٹ می بگین, جو آپ کا آخری سوال ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے پہلے. صحیح ہے. یہاں پہ وہ پاکستان کی طرح کچھ ایسے نہیں ہوتا. سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دور سے بھی پہچانتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ شاید یہ میرے
کسی جاننے والے کا جاننے والا ہے یا رشتہ دار کا رشتہ دار ہے تو آپ اس کیس میں نہیں بیٹھیں گے؟ کیس میں نہیں بیٹھیں گے، اور بلکہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ میں آئی تھنک آئی نو ہم، ٹھیک ہے، یا نو ہر، اور اس سے ودرو ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو لائسنسنگ کے کیسز سے ودرو ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے جو ویوز ہیں وہ پریجوڈیشل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں خود شراب پیتا نہیں ہوں، میں خود نائٹ کلبز میں جاتا نہیں ہوں، تو ظاہر ہے اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کے لائسنسنگ آورز کو ایکسٹینڈ کیا جائے، میں کہوں گا نہیں۔ تو یہ پھر کیونکہ قانون ملک کا جو ہے وہ تو میرے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے فیئر یہ ہے کہ میں چیئرمین کو بتا دوں، اور چیئرمین ڈکلیئر کرتا تھا کہ میرا کولیگ اس میں حصہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی اس میں میجسٹریٹ کے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ جو ہماری کمیونٹی کے جو ویوز ہیں نا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری کمیونٹی کے ویوز بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کچھ پازیٹیو لوگ ہیں، بہت سارے، اللہ کا شکر ہے، نیگیٹو بھی بہت ہیں، جو ہاف ایمٹی گلاس کی بات کرتے ہیں، وہ ہاف فل کی بات نہیں کرتے۔ جو بھی کچھ اگر ہوگا اس میں فالٹ نکالنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ۔ تو وہ اگر قاضی صاحب کا پروگرام ہے تو اس کی کریں گے، ہاں وہ پتہ نہیں کیا لائیو کیا ہے، پتہ نہیں اس کو ٹی وی پہ بھی ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، وہاں پہ گھر میں کوئی کمرہ شمرہ بنایا ہوگا، یا جس طرح بھی، یعنی بہت سارے ایسے جو پازیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں جی پروگرام بہت زبردست ہے ان کا، تو جو سوشل میڈیا پہ بھی جو آتا ہے پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑے جو ہے فائدے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے گیسٹ آتے ہیں وہاں پہ، تو ججز بھی پاکستان کے بڑے بڑے سینئر لوگ بھی آتے ہیں۔ دیکھیں وہ ڈیپینڈز ہے نا کہ کون، تو میرے جو ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دکان سنی سائڈ رودرم میں جب ہم نے کھولی تھی، تو ہم بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف تھے دوسروں سے، اور وہ آج لائف میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو جو میرے کچھ رشتہ دار تھے تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا جی کہ یہ جو نذیر اور دوسرے طارق وغیرہ جو ہے نا، یہ انہوں نے گوروں کے علاقے میں جا کے دکان، اس لیے کیونکہ انہوں نے گوریوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں، تو وہ چھپانے کے لیے انہوں نے شروع کی۔ جب ہم نے جو دکانیں سکسیس ہونے لگی، اور میں 1981 میں جا کے جرمنی سے پہلی مرسیڈیز رودرم میں پاکستانیوں میں، آج تو تقریباً ہر آدمی ٹیکسی ڈرائیور کے، پہلے وہ ڈرگ ڈیلرز کے پاس ہوتی تھی، اب تو جو ہے وہ ہر ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بھی ہے۔ تو اب جو ہے وہ یعنی بڑی فینٹم ہو یا وہ پورش ہو وہ لینی چاہیے، لیکن وہ بھی ڈرگ ڈیلرز کے پاس آنی شروع ہو گئی۔ تو وہ اس وقت جو ہے نا، جب یہ تھوڑے سے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے لائف سٹائل بھی بدل رہی ہے، اور اچھا وہی لوگ جو کرٹیسائز کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی دکان دلوا دو، ہمیں بھی تھوڑا سی مدد کر دو۔ لیکن ریلی میں نے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب پہلے دن میں الیکٹ ہو کے کاؤنسلر بن کے گیا، جس آدمی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، جا بھائی جا، ووٹ میری ہے، میں جس کو دل کرے گا دوں گا، تو کون ہوتا ہے؟ اچھا، اسی خدا نے اسی آدمی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرا سب سے پہلا بندہ جو سرجری میں سیوک بلڈنگ رودرم میں جو آیا وہی آدمی تھا۔ اور جب آیا میں نے اس کو عزت کے ساتھ میں نے کرسی دی، اور میرے پاس کیونکہ ٹی میکنگ فیسلٹی بھی تھی، میں نے کہا کہ چوہے صاحب اگر چائے پینی ہے تو میں چائے، کیونکہ، اور وہ شرمندہ تھا، میں نے کہا وہ بھول جائیں جب میں آپ کے گھر آیا تھا، کیونکہ وہ آپ کا رائٹ تھا، اب میری ڈیوٹی ہے۔ جو آپ نے کیا لارڈ صاحب، کیا پاکستانی سیاست میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ ویل ٹو بی آنسٹ ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی آدمی وہ کافر جو غلط باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ مار کے اس کو زمین پہ رکھ کے، فرش کے اوپر رکھ کے، تلوار نکال کے جب اوپر کی، اس نے منہ پہ تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کو دین کی خاطر اس کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تھوکا تو چھوڑ دیا، اس لیے کیونکہ وہ پرسنل ہو گیا۔ ہمارے پاس تو مثالیں جو ہیں وہ پرانی ہیں، کہ جب آپ اگر اجتماعی سوچ رکھیں گے، آپ کسی کی کہ جب پرسنلائز نہیں ہوں گے، تو پرسنلائز جب ہم ہو جاتے ہیں خام خواہ۔ دیکھیں میں تو آپ کو بتاؤں گا صاحب کہ اس شہر میں بھی اور کہیں دور بھی، لندن پچھلے ہفتے تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں بڑی غلط سی بات اس نے کی۔ اچھا، مجھے دو باتیں اس میں
ایک تو اس آدمی کے بارے میں تو ہے ہی کہ وہ اس نے میرے بارے میں غلط بات کی، لیکن جو مجھے بتا رہے ہیں انہوں نے بھی غلط بات کی. اچھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بتایا؟ اگر وہ اتنے اچھے تھے اس کو اسی وقت روک دیتے. بالکل یار تو بکواس کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تجھے نہیں کرنی چاہیے. اور مجھ تک یہ بات پہنچنی نہیں چاہیے تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ڈبل ہرٹ کرنے کے لیے، ایک تو اس نے، اب میری نفرت تو ہو گئی نا اس آدمی کے ساتھ، جب بھی ملے گا تو میں تو بندہ بھی ایسا ہوں، میں دبا کے کہنے والی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مجھے پتا چل گیا کہ یہ بھی سٹر اپ کرنا چاہتا ہے. سو میں یہ اگر آپ کے پروگرام کے تھرو اگر لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اگر بدل کے پازیٹیوٹی کہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کوئی زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بچوں کے بارے فلاں کے دیکھیں نا، اس کے بال جو ہیں وہ بڑے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے. پھر اس کے بعد فلاں کو دیکھا ہے وہ گوری کے ساتھ دیکھا تھا. اب اللہ معافی دے اب سب کا ہو رہا ہے. پھر مجھے یاد ہے فلاں کی بیٹی جو ہے اب آ گئی ہے، اب سب کی ہونے شروع ہو گئی. فلاں کی بیٹی جو ہے بڑی میں آپ قطع کلامی معاف، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہیں اور بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، فلانے کو پتہ نہ لگے، حالانکہ پورے یعنی شہر کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی وہ دباتے ہیں، انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزرتا ہے تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری کمیونٹی میں ایک بڑا المیہ ہے. قائد صاحب اس میں کیونکہ ہماری اجتماعی سوچ کوئی نہیں ہے. ہم نے مساجد تو بنا لیں، اور ہمارے جو امام اور ملاز جو آئے ہیں انہوں نے دکانداری تو بنا لی، لیکن اجتماعی سوچ نہیں پیدا کی. انہوں نے فیوچر جنریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو سوچ دینے کے لیے، ان کو آئیڈینٹی دینے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے کچھ نہیں کیا. جو ایکچول دیکھیں یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ تو یعنی وہ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے. اور پھر اس کو انہوں نے کس طرح لنک کر دیا، آپ 3 مسلے مسجد میں خریدیں آپ کو جنت ملے گی، آپ 7 مسلے خریدیں تو آپ کی دادی کو جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں ان کو جنت ملے گی، آپ 15 مسلے خریدیں تو آپ کے دادا جی بھی جنت میں چلے. یار کہیں بھی نہیں لکھا یہ اس کو جنت گارنٹیڈ ہے. بلکہ صحابہ اکرام میں جب یہ بحث چھڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف سارا اچھے کام کرتے رہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری زندگی، تمہاری موت انسانوں کا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے میں نے پیدا کیے. تو ساری عمر عبادت کرتے رہیں، شرط کوئی نہیں ہے کہ وہ معاف کرے گا. پھر جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ پھر کس طرح ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا سے ہوگا. کوئی اور صحابی، ایک صحابی جن کی اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنے پہ آئے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی معاف کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جو دوسروں کو تنگ کرتی ہو اس کو ہٹانے سے معاف کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ایک صحابی جنہوں نے ہمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی اللہ کی رضا سے ہی معافی ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، معاف کرے، جس کو چاہے وہ سارا عمر وہ بیٹھے رہے وہاں پہ. تو لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بیسٹ amongst mankind is one who brings benefits to others. By the way ایسی ہی جو حدیثیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے، اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان سے ڈیل کرتا ہے. تو یعنی اور بھی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال کرنا، حقوق العباد جو ہے وہ ادا کرتا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ جو ہمارے جو مساجد میں جانے والے جو علماء اکرام جو انہوں نے اس کو لمٹ کر کے حقوق العباد کی طرف کم، اور وہ حقوق اللہ جو اللہ نے کہا ہے کہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے، یہ بالکل ایسے نہیں کہ نہیں، لیکن کیونکہ اس میں مورلز، ایتھکس اور ویلیوز جب آپ نکال لیتے ہیں تو پھر تو خاص کوئی چیز باقی تو نہیں رہتی. ماشاءاللہ. لارڈ صاحب میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو سفر تھا کاؤنسلر ٹو بینگ اے لارڈ، جیسے پاکستان میں سینیٹر بننے کے لیے کچھ کروڑ روپے دے دو جی تو سینیٹر بن جاتا ہے، کیا کوئی ایسا سلسلہ یہاں بھی ہے؟ اب دیکھیں میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ سفر جو ہے
اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. صحیح. اگر کوئی بندہ نکلے تو کوشش کرے, اللہ اس پہ رضامندی اپنی دے, راضی ہو جائے. جی تو وہ, کیونکہ میرا تو ایک اور چیز تھی, میں نے تو اللہ سے ہی مانگی ہے, سچی بات بتاؤ, کیونکہ میں نے مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. میں نے تو خانہ کعبے کے طواف کر کے, خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ کے, یہ یا رب تو میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اس پوری دنیا کے اندر, تیری دنیا ایک ڈاٹ ہے اس پورے جو گیلیکسی ہے, اور گیلیکسی جو ہماری ہے یہ اس یعنی سولر سسٹم ہے, اور پھر اس کے بعد یہ گیلیکسی, اور پھر کتنی گیلیکسیز ہیں اور یونیورس, اور پھر کتنے یونیورسز ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں تو صرف پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہوں, تیری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اگر تو بھیج دیں. ٹھیک ہے, اللہ نے وہ اپنی رضا سے مجھے بھیج دیا, لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے وہاں پہ. اگر آپ وضو کریں نا اور نماز پہ کے لیے کہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے, نماز پڑھے نا اور کہیں جی کہ میں صبح دعا کروں گا. بہت سارے لوگ ہیں مجھے بتاتے ہیں جی میں دعا کروں گا. مجھے ایک خاتون نے فون کیا, ان کے بیٹے کا پرابلم تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا, میرا بیٹا پتہ نہیں 8 سال سے وہاں انگلینڈ ہے, تو اس کو سٹے نہیں مل رہی, پلیز آپ کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گی. تو مجھے اس نے ساری جب سچویشن بتائی تو میں نے ان کو کہا امی جی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے یا نہیں؟ تو کہتی ہیں میں کئی سالوں سے کر رہی ہوں لیکن میری اس کے لیے دعا نہیں منظور ہوئی. تو میں نے کہا کہ میرے لیے کون سی گارنٹی ہے کہ وہ ہو جائے گی. لارڈ صاحب, اصل میں ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بالکل انشاءاللہ اگلے ہفتے کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں بھی بات ہوگی. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اور لارڈ صاحب جو میں نے سوال کیا تھا کہ لارڈ کیسے بنے, اس کے بعد کی جو سٹوری ہے آپ تک پہنچائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. اس وقت تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.